بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. صدر باوقار مہمانان گرامی، ارکان جمعیت جماعت اور دینی جماعت کی غرض کے حامل رفقا، ائمہ کرام و خطباء اعلام، تاریخ کی نظروں میں 1-2 مارچ 2014 کا وہ دن دیکھا ہے اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ اسی وسیع و عریض گراؤنڈ میں اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے عنوان پر ہم یہاں اکٹھا ہوئے تھے اور اس عزم ارادے کے ساتھ جڑا ہوئے تھے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے وطن عزیز میں امن و آشتی کی بحالی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، غیر المذاہب خیر سگالی کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دیں گے، ملک کی تعمیر و استحکام میں بڑھ کر حصہ لیں گے اور بدامنی اور دہشت گردی کو اپنے ملک میں پنپنے نہیں دیں گے۔ ہمارا دین اسلام جو دین رحمت اور دین خدمت بھی ہے، اس کے ذرعی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا عظیم فریضہ انجام دے کر سارے امت ہونے کا عملی مظاہرہ کریں گے، اور ہماری قدرت میں اور ماضی کی روشنی میں اور اپنے پاس کردہ قراردادوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنے بھائی چارے کا دین جلائے رکھا اور دہشت گردی اور داعش وغیرہ کے خلاف اپنے علماء، وظیفہ داروں اور ائمہ نے دستخط تائید سے اجتماعی فتویٰ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عظیم کنونشن منعقد کر کے جاری کیا، جیسا کہ ہم نے ماضی میں 2004 میں سب سے پہلے امن کانفرنس منعقد کی، سیمینار کیے، 2006 کی ابتدا میں دہشت گردی مخالف عظیم کنونشن کیا اور دہشت گردی کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری کیا تھا، اور یہ سلسلہ بڑے پیمانے پر آج بھی جاری ہے۔ چنانچہ ماضی قریب میں ہریانہ، بنگلور، حیدرآباد، دہلی، بہار، مغربی یو پی اور ملک کے مختلف حصوں میں آتنکواد کے خلاف یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کانفرنس کی یہ برکت عظیم ثمرہ ہے کہ 2016 کو اسی مارچ کے مہینے اور اسی رام لیلا میدان میں پھر ہم ملک کے کونے کونے سے کشا جمع ہو گئے ہیں، اور ہمارا یہ عظیم انبوہ سامعین کی کثرت اور حاضرین کی بڑی تعداد یہ غمازی کر رہی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کے تئیں مخلص وفادار ہیں، ہم پوری انسانیت کے ناصح، خیرخواہ اور گزار ہیں، امن و سلامتی کا رحمتدار ہیں اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے سپہ سالار کے ہراول دستہ ہیں، دہشت گردی اور داعش وغیرہ کے اول دن سے مخالف ہیں۔ ہم اپنے دینی و اخلاقی شعور پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی توفیق و اعانت سے ہم خیر امت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے رواں دواں ہیں اور قافلہ انسانیت کی نگہبانی اور پاسبانی کو اپنی زندگی کا مقصد اولین قرار دے رہے ہیں۔ آج ائمہ مساجد جو پرامن معاشرہ کی تشکیل میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں، اس عظیم اجتماع میں دہشت و نفرت کی دیواروں کو گرا دینے کے لیے پھر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائے اور اس کے پاکیزہ اثرات ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں ظاہر فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی ہم اپنے ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ملک بیرون ملک سے سفر کی سہولتیں برداشت کر کے
اپنے قیمتی اوقات مشاغل کی قربانیاں دے کر یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا کی ہے، اور قوم ملت جماعت کے تئیں اپنی وفاداری، جانثاری اور درد و فکرمندی کا عملی مظاہرہ کر کے اس کانفرنس کو زینت و رونق بخشنے میں ہمارا تعاون کیا ہے۔ قابل قدر حاضرین کرام، آپ سے مخفی نہیں کہ میں زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہوں، جہاں انسان کی ساری توانائیاں مات پڑنے لگتی ہیں۔ وہ جسمانی نقاط، ذہنی بصارت، حافظہ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اور دیگر جسمانی عوارض اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کم علمی کمائیگی بھی مجھے دامنگیر ہے۔ اس کے باوجود ایسے عظیم اجلاس کی مجلس استقبالیہ کی صدر کی عظیم ذمہ داری میرے ناتواں کندھے پر ڈالی گئی ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نقطۂ گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو بطریقہ حسن ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں تمام حضرات کی محبت و اخلاص، حسن ظن اور حسن نظر کا اعتراف کرتے ہوئے اسلاف کی امانت مرکزی جمہوریہ عزیز ہند جو حقیقت سلفیان ہند کے خوابوں کی تعبیر، ان کے دلوں کی دھڑکن، تمناؤں کا آخری تارہ اور ان کی واحد نمائندہ تنظیم ہے، اس کے امیر باصفا و نگران اعلیٰ محترم حافظ محمد اعجاز دہلوی صاحب حفظ اللہ، اور ان کے انتہائی قابل کمال امین عام متحرک و فعال جنرل سیکریٹری اور ہمیں جہد صلاحیتوں کے مالک ناظم عمومی مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کی حفظ اللہ کی خدمت میں شکر و سپاس تقریم پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اپنی بصیرت، قائدانہ صلاحیت، افکار عالیہ، بلند ہمت و جرأت کے ساتھ مرکزی جمعیت عزیز ہند کے مرکزی کردار کی بقا و تحفظ اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی، فروغ و انسانیت اور پرامن معاشرے کے قیام میں اپنی ساری توانائیاں لگا کر اس کے بلند مقاصد کی تکمیل فرما رہے ہیں، اور امت و جماعت کو نئی روشنی دینے، نئے اسلوب انداز سے ہم آہنگ کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مخلصانہ عمل کو سرب قبولیت بخشے، میزان عمل صالح کا پلڑا جھکا دے، آخرت کے مراحل کو آسان بنائے اور نعمتوں بھری جنت کا مہمان بنا دے، آمین۔ قابل فخر ذکر پارو، دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے زندگی کے تمام گوشوں میں ایسی درخشندہ اور تابندہ روایات چھوڑی ہیں جو ہماری روشن تاریخ کے سنہرے اراف ہیں۔ جماعت اہل حدیث ایک ایسی تحریک ہے جو ہر دور میں اصلی تقاضوں اور مسائل کے حل کے لیے دنیا کو کتاب و سنت سے رہنمائی پیش کرتی ہے، اور اس کا دائرہ کار زمان و مکان کی مصنوعی پابندیوں سے بلندتر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی شمع روشن ہوتی ہے، وہاں دور نزدیک سے پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی قیادت شروع ہی سے اللہ والوں نے کی ہے۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ، مولانا عبدالعزیز رحمہ والی رحمہ اللہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اور جیسے جدید علماء کرام اور رہنمایان دین جنہوں نے جماعت کی قیادت و شرط کا فریضہ انجام دیا ہے۔ بر صغیر میں ان علماء حدیث کا ماضی بڑا روشن اور تابناک ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عظیم خدمات سب سے نمایاں رہی ہیں، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہمارے پاس اپنے اسلاف کے ان کارناموں اور خدمات کا مکمل ریکارڈ محفوظ اور موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیروں نے ہمارے بہت سے نمایاں کارنامے تاریخ سے چھین کر اپنے دامن میں سجانے کی سعی نامشکور کی ہے۔ صدر شکر کی ہماری مرکزی جمعیت نے اپنی تاریخ کی تدوین اور نشر اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس سمنستان ہند میں اپنی خدمات کو اجاگر کرنے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے۔ شہین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا، چمن میں جب بہارا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ماضی میں اہل حدیث علماء اکابرین و قائدین نے قومی ملی تحریکوں میں ہراول بصیرہ کردار ادا کیا، اور ہر نازک وقت میں قوم کی جماعت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔
آزادی وطن کی تحریک تو مشہور ہی ہے وہابی تحریک کے نام سے، اور ہمارے ہی اسلاف اور ہمارے مجاہدین فرنگی استبداد و بربریت کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ انگریز کے دور میں جزائر انڈمان اور کالے پانیوں کو انہی دیوانوں نے آباد کیا۔ دارالرسم کی اکثر روایات ہمارے اسلاف ہی سے وابستہ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہابی ٹرائلز کے نام سے الحدیث کے خلاف جو مقدمات جمع کیے گئے ہیں اس سے یہ موجود ہے کہ صرف بہار اور بنگال میں جن لوگوں کو حریت و آزادی کی پاداش میں موت کی سزا دی گئی ان میں 1 لاکھ الحدیث تھے۔ وطن عزیز کی آزادی کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور آج بھی جب قادیان کے مرزا غلام احمد نے اپنے کو مجدد اور مسیح موعود اور نبی ہونے کے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کے دینی اتحاد میں نقب لگائی اور برطانوی سامراج کے ایک ایجنٹ کا کردار ادا کیا، تو بھی اس کا سب سے پہلے مواخذہ اور تعاقب کرنے والے اور اس کے باطل عقائد اور مکاریوں کا پردہ فاش کرنے والے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی شہدائی اہل حدیث ہی تھے۔ قوم کے بے خواہو اور امن کے عالم بردارو، ہمارا دین اسلام اللہ کا منتخب پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین اللہ رحمان الرحیم کا نازل کردہ دین ہے۔ اس دین کو لانے والے انبیاء کرام نے دنیا والوں کے سامنے اللہ کی مرضیات اور فلاح و سعادت کی راہوں کو پیش کیا، اور ساتھ ہی امن سلامتی صلح و آشتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ یہ دین اسی لیے آیا کہ انسانوں کا رشتہ ان کے خالق و مالک اور معبود حقیقی سے استوار کرے، اور خود انسانوں کے مابین رحمت و مودت اور الفت و مناسبت کے جذبات کو پروان چڑھائے۔ بھلا دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے انبیاء و رسول ان کے سچے متقین انسانیت کے اعلیٰ قدروں کے حامل اور اخلاق اور محسن اخلاق کے پیکر ہوں۔ اس دین اور اس کے حاملین سے یہ توقع کیسی کی جا سکتی ہے کہ وہ قتل و غارت گری، ظلم و بربریت اور قتل ناحق کے طرفدار ہوں گے۔ ہم ظلم و دہشت گردی اور نفرت کے خلاف کل بھی تھے، آج بھی آتنکواد اور ٹیررزم کی مخالفت اور اس کی مذمت سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ آج ایک منظم سازش کے تحت یہودی لابی اور اس کے زیر اثر عالمی میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور دہشت گردی کو اسلام کی طرف منسوخ کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، تاکہ اسلام کی طرف لوگوں کے بڑھتے رجحان کو ختم کیا جا سکے اور دہشت گردی کی آڑ میں مسلمانوں اور پورے ایشیا کو جے لگی کر لیا جائے۔ یہ اپنے استعماری عزائم کی راہ میں اس دین کو بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اعلیٰ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے بغض اور خفیہ عزائم کا کھل کر اظہار کر لیں اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیں، اسے نقصان پہنچانے اور اس کی راہ میں سنگ گرہ حائل کرنے کی جتنی شیطانی تدبیریں کر لیں، آتنکواد پھیلانے کے جتنے حربے استعمال کر لیں، پھر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، ناکامی ان کا مقدر ہوگی، اور اہل ایمان اور امن پسندوں کی نصرت و تائید کا وعدہ الہی بہرحال پورا حاصل رہے گا۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اور جس طرح کسی شخص کے لیے سورج کی شعاؤں یا چاند کی روشنی کو اونگوں سے بجھانا ناممکن ہے، اسی طرح اعلیٰ اسلام کے لیے امن سلامتی کے دین کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سارے طریقہ حدیث کے پاسبانوں، دین اسلام دین رحمت اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں محاسن اور خوبیوں کی بنا پر یہ دین خدمت بھی ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کے زیر سایہ آنے کے بعد ظلم و ستم کی دھوپ میں سستے کمزوروں کا آرام راحت کا چھایا نصیب ہوا۔ یہ وہ دین ہے جو تمام انسانی طبقات کے حقوق کا نگہبان پاسبان بن کر آیا ہے۔ کمزوروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خدمت کا جذبہ اپنے ماننے والوں کے اندر اسلام نے اس قدر پیدا کر دیا کہ خلیفہ وقت زمان خلافت کو پہلی بار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پہلے خطبہ میں اپنے طرز حکومت کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا ہے: میں تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حقدار کا حق نہ لے لوں، اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس سے اس کا حق نہ دلا دوں۔ عہد نبوی میں سب سے کمزور انسانی طبقہ غلاموں اور رمزوں کا تھا، جو وہ طبقہ تھا
جو بازاروں میں مال تجارت کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اس طبقے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اس قدر مثالی تھا کہ انسان کی خدمت کے لیے ایسے نمونے تاریخ میں کامیابی نہیں بلکہ نایاب ہیں۔ کیونکہ حدیث میں اس کمزور طبقے پر آپ کے سایہ عاطفت و شفقت کے درسیوں واقعات موجود ہیں۔ جو اس بات کا شاہد عدل ہے کہ اسلام دین خدمت ہے اور مثالی مسلمان وہ ہے جس کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ موجود ہو۔ جس کے دل پر درد کی چوٹ نہ لگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر دلی تو ہے نہ سنگ و خشک، درد سے کرنا آئے کون، روئیں گے ہزار بار کوئی ہمیں سکھائے کون۔ تاریخ کے ہر دور میں فروغ انسانیت کے متوالوں اور قرآن معاشرے کی تشہیر کے دیوانوں اور فرزانوں اور مساجد مقرر اسلام نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں اور تاریخ انسانیت کی پیشانی کو جس میں انسانیت کے جھومر سے سنوارا اور سجایا ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم و بربریت اور جہل و تاریکی کے بادل چھا گئے ہوں اور اس میں انسانیت کی رہنمائی کرنے والے اور خود شناسی و حق آگاہی کے جہل دکھانے والے زیادہ شروع نہ ہوئے ہوں۔ انسانی تاریخ کا پہلا دینی اور قرآن معاشرہ مدنی معاشرہ تھا جس کا ہر فرد خداوندی کا پیغامبر، معلم خیر اور دائمی سعادت کا چراغ یہ گھر گھر ہدایت سے روکنے والا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، غلاموں کی تصدیق کرنے والا تھا۔ یہ ایسا بے مثال معاشرہ تھا جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے انسان کے شہر میں آئے تھے یہ جڑے ہوئے خستہ حال تھے، مگر انصار مدینہ نے انہیں اپنی بستی میں جگہ دی، اپنے مکانوں میں انہیں آباد کیا، اپنے اعمال میں انہیں حصہ دار بنایا، عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ان کے جذبے خدمت و اظہار کا یہ حال تھا کہ ہر شخص جو اسے سفل لے جانا چاہتا تھا، اور انہوں نے اپنے اس عمل سے دنیا انسانیت کو انسانیت کا ایسا بلند بارہ سبق دیا جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ انسانیت قاصر ہے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم دوسروں کو نچا دکھانے، کردار کشی کرنے اور اپنے بھائی کی لفظوں کو سے اٹھا لگا کر تشہیر کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم اتحاد کی گرفت لگاتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں جذبہ ایثار و ہمدردی پیدا کرنے، اپنی انانیت، خود غرضی، وفا پرستی، حسد، ذات و جاہ اور منصب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دینی جماعتی اخوت و بھائی چارگی کی سزا قائم کرنے کی نہیں سوچتے۔ وہ زمانہ کیا ہوا کہ جب میری آہ میں اثر تھا، یہی شکل کو پھنسا تھی، یہی دل یہی جگت تھا۔ بعض حوصلہ ساتھیوں، اسلامی معاشرہ میں مساجد کی جو اہمیت ہے وہ آپ پر باقی نہیں۔ یہی وہ جائے عبادت ہے جو اللہ کی نظر میں روئے زمین کی سب سے محبوب و پسندیدہ ہے، جہاں سے بندوں کی دینی، اخلاقی، روحانی اور سیاسی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ وہ جائے تربیت ہے جہاں خطبوں، دروس اور تقریروں کے ذریعے بندوں کے دلوں میں اسلامی اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے، جہاں سے فقراء مساکین کے مابین زکوٰۃ و صدقات تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہمارے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں ہماری آن بان، ایمان کی پہچان اور وقت کا نشان ہے، جس کے بلند میناروں سے دین و دنیا کی فلاح و سعادت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور جو ہماری وجود و بندگی اور تہذیب اسلامی کی نگہبان ہیں۔ بندگان الہی کے فلاح و بہبود اور امن سکون کے لیے پیغام یہیں سے دیے جاتے ہیں۔ مساجد کے ممبر و محراب کی زینت ہمارے ائمہ کرام اور خطبہ اعلام ہیں، جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، انبیاء کے حقیقی وارث، دین کے نگہبان اور سماج کی قابل قدر جماعت ہیں۔ وہ تو بھائی چارہ کی دعوت دینے والے ہیں۔ جب بھی ملت کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، معاشرے میں فتنہ و فساد بھڑک اٹھاتا ہے اور افراد معاشرہ بے عملی، اخلاقی انارکی، تمرد، سرکشی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ گروہ اپنے حسن اخلاق و تربیت، مواعظ حسنہ، ہدایت و توجیہات، قرآن قدر تعلیفات اور فضل کے ساتھ قوم ملت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ روح انسانیت اور قرآن معاشرے کی تشکیل میں اس کا عظیم کردار ہے۔ دہشت گردی اور داعش جیسی خطرناک جماعتوں کی مذمت و بےعتنی میں ان کا اہم رول ہے۔ ہمارے معاشرہ پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ان کی تمام کوششیں اور قابل قدر خدمات لا کر شکر ہیں۔
آج ہماری زندگی میں اسلام کی جو رونق باقی ہے، اللہ سے تعلق اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا جو احساس موجود ہے، ہماری نئی نسلوں میں معرفت الہی اور حقوق اسلامی کے جو چراغ جل رہے ہیں، ہم صدق و صفا، اس نے خود مومنانہ زندگی کی جس راہ پر قائم ہے، ہم نے اللہ کی تائید و توفیق کے بعد ان ائمہ کرام کی محنتوں اور بابتوں کو اس کا بڑا حصہ ہے۔ ہمارا یہ دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے حقوق پہچانیں، ان کے مقام احترام کو سمجھیں، انہیں عزت و توفیق سے نوازیں، اور ان کے مشاکل مسائل پر کھٹے دل سے غور کریں، اور ہم سب مل کر رنگ و نسل اور دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف بھید بھاؤ اور نفرت کی دیواروں کو ڈھا دے، ہر طرح کی دہشت گردی کا خلا خما کر دیں، ہم وطن کو پرسکون و قربان بنانے میں اپنا خلیلی کردار ادا کریں، اور اللہ کے بندوں اور مخلوقات کے حقوق کی پاسداری ان سے محبت کے ذریعے ملک اور انسانیت کو محبت و امن کا گہوارہ بنا دیں، تاکہ ہماری ایمانی زندگی میں بہار آئے اور دین سے ہمارے رشتہ تعلق مضبوط کو یاد رکھیں۔ جنہیں حقیق سمجھ کر اظہار دیا تم نے، یہی چراغ جو رہیں گے تو روشنی ہوگی۔ اخیر میں ایک بار پھر آپ جملہ حاضرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے کچھ آمدید کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ملک و ملت جماعت پر اس کے نتیجہ پرامن گہرے اور نیک اثرات ظاہر فرمائے، آمین۔